أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ تعالی جیسا کہ پچھلی دو نشست سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ یعنی صحابہ کرام پہ جو مصیبتیں اور آزمائش اور جو پریشانیاں مکہ کے ابتدائی اور مڈل دور میں آئی ہیں، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ پہلے 5.5-6 سالوں تک جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اور جو مختلف قسم کی آزمائشیں صحیح ہیں صحابہ کرام نے کفار قریش کی طرف سے، اس کا تذکرہ کر رہے تھے. اس میں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سٹوری فرسٹ ڈے ہم نے پڑھی تھی، اور پھر اس سے جو یعنی اہم نکات تھے وہ رکھے تھے آپ کے سامنے. دوسری دفعہ ہم نے جو ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سٹوری پڑھی تھی، اور اس سے جو نکات سامنے آئے تھے وہ رکھے تھے. تو آج اسی کڑی کا یعنی جو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن آف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان دی ارلی اینڈ مڈل مکن فیز کا جو یعنی کہہ لیجیے کہ سب سیریز چل رہی ہے، اس کی تیسری کڑی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم 3 صحابہ کا ذکر کریں گے. ایک مصعب بن عمیر، ایک سعد بن ابی وقاص، اور ایک خباب بن ارت رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان 3 حضرات کا جو ہے انشاءاللہ آج ذکر ہوگا. ان کی سٹوریز اور پھر جو اہم پوائنٹس ہیں اس سے وہ سامنے آئیں گے، وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. تو یہ کل سمری ہے آج کے لیکچر کی جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں. ممکن ہے کہ 2 لیکچر اور اسی ٹاپک سے ہو، ہے نا. ابھی یہ تیسرا ہے اس ٹاپک پہ یعنی ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن آف صحابہ کرام. اس میں جو سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ تیسری کڑی ہے. تو اس کے بعد ممکن ہے کہ 2 لیکچر اور ہوں گے انشاءاللہ. تو چلیے پھر آج جن 3 صحابہ کی سٹوری پڑھیں گے ان میں سب سے پہلے جو ہم شروع کرنے والے ہیں وہ سعد بن ابی وقاص سے شروع کرنے والے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور بہت ابتدائی دور میں کہہ لیجیے کہ ایمان قبول کرنے والے میں سے ہیں. یعنی جب سیدنا صدیق اکبر ایمان لے آئے تھے، علی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے. جی آواز صاف نہیں آ رہی میری؟ ہیلو، مطلب ان کلیئر ہے کیا؟ ہیلو، سلو ہے کیا؟ بہت دھیمی آواز ہے کیا؟ اچھا پتہ نہیں، میں تو کوشش کر رہا ہوں اپنے طور پہ. شاید ہو سکتا ہے کچھ کنیکشن کا ایشو ہو، یا تو میرے سائڈ یا آپ کے سائڈ. خیر میں کوشش کرتا ہوں. باقی لوگوں کو اگر صحیح آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ دھیان سے سن لیں. تو بہرحال آواز نہیں آ رہی بالکل. ہیلو، اب آ رہی ہے آواز میری؟ چلیے انشاءاللہ ہوپ فلی آ رہی ہوگی. چلیے جن بھائیوں کو نہیں آئے، اگر کسی ایک بھائی کو نہیں آ رہا ہے تو موسٹ پروبیبلی ان کے سائڈ نیٹ ورک کا ایشو ہے، اور اگر سبھی لوگوں کو نہیں آئے تو پھر الگ مسئلہ ہے نا. تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. عام تاثر تو یہی ہے کہ آ رہی ہے سب لوگوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سعد بن ابی وقاص جو ہیں ابتدائی دور میں جو ہے وہ ایمان لانے والوں میں سے ہیں. شروع کے 6-7-8 حضرات جو ایمان لائے تھے ان میں سے ایک ہیں. ان کا تذکرہ ہم نے بہت پہلے بھی ایک بار کیا تھا جب ہم ارلی بیچ آف کنورٹس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. بالکل شروع میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور ابو بکر صدیق کا ایمان لائے، پھر ابو بکر صدیق کے ہاتھوں جو 6 حضرات ایمان لائے تھے ان میں سے ایک یہ تھے. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور زبیر بن العوام بھی تھے، اور یہ بھی تھے، اور بھی 2-3 صحابہ اور تھے، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ. تو یہ ان یعنی بہت جلیل القدر ہیں. اور اسلام میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ
جو لوگ ابتدائی دور میں ایمان لائے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ کیوں اونچا ہے؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت سپورٹ کیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ اور ایمان لانا جو ہے انتہائی مشکل بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کھل کے سپورٹ کرنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود جو لوگ بالکل شروع میں ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنی سچائی اور اپنی صداقت کا ثبوت دیا نا، کہ بنا کسی مفاد کے، بنا کسی ظاہری بینیفٹ کے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اپنے تمام بینیفٹ کا سودا کر کے وہ ایمان لائے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو واقعی ان کی صداقت، ان کی سچائی کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسلام جب غالب آ گیا، دنیا کے اندر اسلام کی حکومتیں قائم ہو گئیں، تب بھی جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے تب وہ بھی عند اللہ مقبول ہے، لیکن وہ کبھی بھی ان کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، ہے نا۔ اسی لیے عام قاعدہ یہ ہے کہ مہاجرین کو انصار کے اوپر فضیلت حاصل ہے، یعنی مکہ کے جو ابتدائی دور کے صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی مدینے کی اور بالکل شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو ان کی فضیلت انصار سے زیادہ ہے، اور مہاجرین میں بھی جو سابقون ہیں بالکل شروع میں جو لوگ ایمان لائے ان کی فضیلت باقی مہاجرین سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سابقون الاولون میں سے ہیں سعد بن ابی وقاص، بہت بلند ہیں درجے کے اعتبار سے۔ ان کا واقعہ پہلے آ چکا ہے، یہ انسیڈنٹ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ بھی آپ نے شارٹ میں پہلے سنا ہوگا، ہم سے بھی سنا ہوگا اور دوسرے تقریروں میں بھی سنا ہوگا۔ تو سعد بن ابی وقاص کی سٹوری جو ہے شارٹ میں نپٹا دوں گا کیونکہ اس پہ آلریڈی ایک بار بات ہو چکی۔ تو انہی کا زبانی ہم ان کا تذکرہ سنتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا یعنی اپنی امی کا فرما بردار بیٹا تھا۔ جب میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو میری ماں نے کہا اے سعد یہ کیسا دین ہے جسے تو نے اختیار کر لیا، یعنی ان کی ماں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ تجھے یہ دین لازماً چھوڑنا پڑے گا ورنہ میں کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور اسی حالت میں مر جاؤں گی، اور جب میں اس حالت میں مر جاؤں گی تو عرب جو ہیں تمہیں تانا دیں گے کہ یہ کیسا شخص ہے جو اپنی ماں کے قتل کا سبب بنا یا اپنی ماں کا قاتل ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کوشش کی اپنی ماں کو کہ امی ایسا نہ کریں، یعنی آپ ضد پہ نہ آئیں، اپنے طور پہ جو بھی طریقہ اختیار کر سکتے تھے وہ سٹل وے میں عقل مندی کے ساتھ وہ انہوں نے کیا، لیکن بہرحال ان کی ماں تیار نہیں ہوئی۔ تو سعد رضی اللہ عنہ خود ہی نیریٹ کرتے ہیں کہ میری ماں نے ایک دن اور ایک رات تک کچھ نہ کھایا اور بہت پریشان نظر آ رہی تھی، ظاہر ہے کہ پورا دن اگر کوئی نہیں کھائے گا تو پھر دوسرے دن اور رات بھی نہ کھایا تو اور نڈھال ہو گئی، یعنی ان کی طبیعت اور بوجھل ہو گئی اور بے ہوشی وغیرہ طاری ہو گئی۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب عام طور پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو انسان کو خود بھی تھوڑا یعنی ایک ایسپیکٹ تو ہے نا جو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھلے وہ ایمان پہ جمے ہوئے ہیں لیکن ان کو اس بات کی تکلیف ہو رہی نہیں کہ ان کی ماں جو ہے غلط ڈیمانڈ رکھ رہی ہیں اور ان کی ماں کو جو ہے فزیکل پین محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف تو فطری ہے اپنی جگہ انسانی جذبے کے تحت۔ تو ایک بات تو یہ ہو رہی تھی، دوسری بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ایسی سچویشنز ہوتی ہے تو دوسرے لوگ بھی لان تان کرنے لگتے ہیں نا، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کس قسم کی ضد میں پڑ گئے ہو جی، چھوڑ دو نہیں، یہ کیا ضد میں یہ آ گئے ہو، مان لو اپنی ماں کی بات۔ تو اس طرح سے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ یعنی اس طرح کے موقع پہ مزید جو ہے وہ یعنی یہ آزمائش اور بڑی ہو جاتی ہے ایسی سچویشن میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب تیسرا دن ہو گیا اور اس دن بھی کچھ کھایا پیا نہیں تو اب بے ہوشی طاری ہو گئی، تو اس وقت جب سعد رضی اللہ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے میری ماں آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں آپ کی ہلاک ہوتی چلی جاتی تو بھی اللہ کی قسم میں اس دین کو ہرگز نہیں چھوڑتا، اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہے کھائیں چاہے نہ کھائیں۔ یعنی بہت ادب و تمیز کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس بات میں اپنا عزم ظاہر کر دیا کہ اے امی آپ سے محبت اپنی جگہ ہے اور آپ سے محبت بالکل یعنی یہ بالکل فطری بات ہے اور تمام جائز معاملات میں آپ سے محبت ہے، لیکن اگر آپ دین کو چھوڑنے پہ اڑ جائیں گی، اس ضد پہ اڑ جائیں گی، تو اگر آپ کی 100 جانیں بھی ایک کے بعد ایک ہلاک ہو جائیں تو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں پھرنے والا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے کہا کہ اے سعد تمہارا دین جو ہے تمہیں تو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی ماں کراس آرگومنٹیشن کر رہی تھی سعد بن ابی وقاص سے تو ان کی ماں کو بھی اسلامی تعلیمات کے بارے میں معلوم تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی دور میں صحابہ کرام تعلیمات اسلامی کے بارے میں کوئی ابہام کریٹ نہیں کیے ہوئے تھے، کوئی ویگ طریقے سے سوسائٹی میں جو ہے وہ ان اویئرنیس نہیں تھا اسلام کو لے کے، بلکہ they were completely well aware of the basic tenets of Islam. So much so that کہ ان کی ماں جو اس زمانے میں عورت کو ویسا کوئی ایکٹیو انوالومنٹ بھی نہیں ہوتا تھا سوسائٹی کے اندر، she was also well aware کہ اسلام کے بیسک تعلیمات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے
کہ اپنے والدین کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کی جائے، ہے نا. دس واز ویل نون ٹو دیٹ وومن. اٹ شوز کہ صحابہ کرام اپنی دعوت میں بڑے کنسائز اور پریسائز ہوتے تھے، ہے نا. ایسا نہیں کہ بات کو گھما پھرا کے ایسا بولا کہ سامنے والے کو بات ہی نہ سمجھ میں آئے، ہے نا. اور لمبی چوڑی تقریر اتنی کی اور سامنے والے کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ سامنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو اس سے ہمیں ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب عام لوگوں کو دعوت دیں تو بات تھوڑی چھوٹی رکھیں اور اس میں کلیئرٹی رکھیں، ہے نا. کلیئرٹی رکھیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ. بہت سارے ایگزامپلس یوز کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سینٹرل پوائنٹ آف واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو کنوے شوڈ بی ویری کلیئر، ہے نا. ادروائز کیا ہے، پھر آپ دعوت صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. آپ دعوت کی ڈیٹیلز دیں لیکن کبھی بھی اپنے سینٹرل ٹاپک سے نہ ہٹیں. مثال کے طور پہ اگر آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسری چیزوں کی بات نہ کریں، سب بات کریں، لیکن ڈیورنگ دا ہول کنورسیشن اٹ شوڈ بی ویری مچ کلیئر دیٹ واٹ ایور thing you are talking about circulates around the central point of your دعوت، ہے نا. تو this shows this مطلب کہ صحابہ کرام کا یہ اپروچ ہوتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کے یہ طریقہ کار تھا کہ آپ اپنی دعوت میں بہت واضح تھے، صاف تھے، ہے نا. تو بہرحال ان کی ماں نے کہا، بیک اینڈ فورتھ ڈائلاگ چل رہا تھا، تو ان کی ماں نے کہا کہ ایسا تمہاری دین تو تمہیں ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو میں تمہیں ماں ہونے کی حیثیت سے تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، ہے نا. گویا کہ انہوں نے دین کا ہی استعمال کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کی. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، یعنی ہر سوسائٹی میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے یہ چیزیں، کہ اس بات کا حوالہ دیا جاتا ہے اور بالکل صحیح بات، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے. ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کی عزت اور احترام بہت بڑا کام ہے، بہت بلند، یعنی تمام نیکیوں میں بہت، یعنی یہاں تک معاملہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گنہگار شخص آیا، اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس میں نے زنا کیا ہے اور فلاں فلاں اور گناہ کیا، آپ بتائیں میں کیسے توبہ کروں. تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو ان کا نہیں، ماں تو زندہ نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ صدقہ وغیرہ کرو اور دعا اور استغفار کرو. وہ شخص جب چلا گیا تو عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں کسی ایسی نیکی کو نہیں جانتا جو گناہوں کو اس سے زیادہ دھونے والی ہو جتنا ماں کے ساتھ حسن سلوک دھوتا ہے. یعنی ماں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو سب سے زیادہ دھو دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ شریعت میں یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت، یعنی انسان کے درجات کو عند اللہ بلند کرنے میں بہت بڑا رول ہے ماں باپ کا، اور ماں باپ کے ساتھ اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا. ٹھیک ہے. That being said, اللہ کا حق اور رسول کا حق جو ہے ماں باپ سے زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیونکہ ماں باپ کو بھی حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے حق سے ماں باپ کو حق ملتا ہے، اور ماں باپ اپنا حق استعمال کر کے اللہ کے حق میں کٹوتی نہیں کر سکتے، ہے نا. سمپل سی بات ہے نا. The one who gives you right has the proper right to seize the right when it comes to، جب اس کے خود کے معاملے کی طرف بات ہے. یعنی اللہ نے رائٹ دیا نا ماں باپ کو کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تو ماں باپ اس بات کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی پہ نہیں ابھار سکتے. ٹھیک ہے. یہ اصولاً غلط بات ہو جائے گی. جس نے رائٹ دیا اسی کو، یعنی یہ تم کہہ لیجیے کہ جیسے کسی نے روبوٹ بنایا اور اس روبوٹ کو اس طرح پروگرام کیا کہ وہ روبوٹ اس اپنے بنانے والے کو ہی جو ہے وہ نقصان پہنچا دے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ کا دیا ہوا حق ہے ماں باپ کو، تو وہ تمام چیزوں پہ سپیریئر ہے. لیکن جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم کی بات آ جائے گی، اس کے خلاف ہونے کی بات آ جائے گی، تو پھر اس وقت جو ہے وہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی نافرمانی. تو یہ معاملہ تھا، یہ بات رکھی سعد بن ابی وقاص کی ماں نے. تو انہوں نے بالکل یعنی کہہ دیا، سعد بن ابی وقاص نے منع کر دیا. اس موقع پہ قرآن کی آیت جو ہے سورہ عنکبوت کی یہ آیت نازل ہوئی جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے معاملے کو مزید گائیڈ کرنے کے لیے اور ایک اصول جو دین کے اندر ہے اس کو واضح کرنے کے لیے نازل ہوئی. آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو جو ہے اپنے ماں باپ، اپنے والدیہ یعنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دیں، یعنی اس بات کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا حکم دیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ چونکہ ایکچوئل میں کوئی شریک ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، تو اگر اس چیز کا حکم دیں
تو فلا تطعهما، تو کلیئر کٹ انجنکشن یہ ہے کہ ایسے معاملے میں پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تمہارا لوٹنا یعنی تم سب کا لوٹنا جو ہے وہ میرے ہی جانب ہے. فانبئکم، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا بما کنتم تعملون، ان باتوں کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی جو تمہارے آپس کے معاملات ہیں ان کی تمام ڈیٹیل حساب کتاب جو میرے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے. تو یہ کلیئر انجنکشن جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کے کیس میں نازل ہوا. انہوں نے بالکل جو ہے وہ اپنی ماں کو واضح طور پہ یہ بات رکھ دی. ان کی ماں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. بہرحال 3 دن کے بعد انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا. تو یہ تھا سعد بن ابی وقاص کا. دیکھیے آپ، ہم دیکھتے ہیں، غور کریں اگر آپ، تو ہر صحابی کا ڈفرینٹ طریقے سے آزمائش ہوئی، اور تمام صحابہ کے تمام واقعات ہم بیان نہیں کر رہے، ممکن ہی نہیں. کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ انسان کی تمام واقعات کو نوٹ نہیں کر سکتی ہے نا. تو ایک صحابی کے ایک ہم آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ بس انہوں نے یہی آزمائش جھیلی. ہم صرف ان کو بیان کر رہے ہیں جو بہت فیمس ہیں، پرومیننٹ ہیں ان کی لائف میں، جن کو ہسٹری نے بہت اچھے طریقے سے ریکارڈ کیا ہے. تو سعد بن ابی وقاص کا یہ کی آزمائش جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ بات ذرا کلیئر ہو گئی. اب ہم انشاءاللہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور چیز نوٹ کریں کہ مختلف صحابہ کی آزمائش مختلف طریقے سے ہوئی، یعنی سارے لوگوں کی آزمائش ایک طریقے سے نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے کن بندوں کو کن چیزوں سے آزمانا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ میں یہ بات محفوظ ہے. اب ہم دوسرے صحابی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ہر صحابی کے بارے میں آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ وہ دوسرے صحابی سے بہت مختلف ہیں اپنی سچویشن میں، ہے نا. بلال حبشی کی سچویشن الگ تھی، ابو بکر صدیق کی سچویشن الگ تھی، عمار بن یاسر کی سچویشن الگ تھی، سعد بن ابی وقاص کی سچویشن الگ تھی، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سچویشن الگ ہوگی جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں. یہ بات ہوگی. دوسری بات ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ یہ جو ملٹیٹیوڈ آف ایکسپیرینسز ہیں، یہ جو ڈفرینٹ ویرائٹی اینڈ اسپیکٹرم آف صحابہ کے ایکسپیرینسز ہیں اور ان کی جو لائف کنڈیشنز ہیں، یہ سب ہمارے لیے بینیفیشیل ہے، کیونکہ ہم میں سے بھی سب کی سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی. انسانوں کی سچویشن بہت مختلف ہوتی ہے، بیک گراؤنڈس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہے نا. علمی لیول لوگوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تجربات الگ الگ ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں آزمائش الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کا صحیح علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے قرآن مجید کے اندر بھی سٹوریز الگ الگ پیرائی میں، الگ الگ اینگل سے، الگ الگ نیریٹو اسٹائل سے، الگ الگ کنڈیشن کے انبیاء علیہ السلام کی بیان کی. اور احادیث کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر بھی جو ہے مختلف کنڈیشن سے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات آئے ہیں، جو اس بات کے لیے بہت اہم ہو جاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان جو ڈفرینٹ سچویشن میں ہو، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہر اسٹوری میں مل جائے. یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو ممکن ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ریلیٹ کر پائے، وہ بلال حبشی سے اتنا ریلیٹ نہیں کر پائے. یعنی سارے ہمارے نزدیک جو ہیں سید ہیں، معزز ہیں، بہت قابل احترام ہیں اور سب سے سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہوتا نہیں کہ to some people you can relate more، ہے نا، to others you cannot relate that much. تو یہ کنڈیشن ٹو کنڈیشن، جس سے آپ کی کنڈیشن زیادہ میچ کرے گی، ہے نا، اس سے آپ خود کو اس کی سٹوری سے زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے، اس کی سٹوری سے زیادہ سیکھ پائیں گے، اس کی سٹوریز آپ کی زندگی کے لیے زیادہ بڑی رہنما بن پائے گی، ہے نا. تو اسی طرح ہم مختلف صحابہ کی سٹوری پڑھ رہے ہیں، تو ہر انسان جو اپنی سچویشن پہ غور کرے اور ان سے اپنی زندگیوں کو ملانے کی کوشش کرے اور دیکھے کہ اس کی زندگی میں جو چیلنجز ہیں، اس کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، وہ کس سے میچ کرتی. ٹھیک ہے. اور ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اور احادیث میں جو واقعات آئے ہیں ان تمام کو اگر آپ سارے واقعات کو کلیکٹیولی پڑھ لیں اور ان پہ غور کر لیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی کسی سے سملیرٹی محسوس نہ ہو. اسی لیے آپ جس بھی آزمائش میں پڑھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ارے یار میری آزمائش تو سب سے زبردست ہے، یا میری آزمائش بہت الگ ہے، یا بہت ڈفرینٹ ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے سملیرٹی آپ کو ضرور ملے گی. میں آپ کو ہو سکتا ہے نہ بتا پاؤں، ہو سکتا ہے آپ کے استاد آپ کو نہ بتا پائیں، ہو سکتا ہے آپ کا علم اتنا وسیع نہ ہو کہ آپ جو ہے ان واقعات کو پڑھ پائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے غور کرنے کی صلاحیت اتنی جو ہے وہ واسٹ نہیں ہو، اتنی ڈیپ نہیں ہو کہ آپ ان واقعات کو خود سے ریلیٹ کر پائیں. These all are the possibility, but this is not possible that your condition and you this is not possible that you cannot find the similarity between your condition and your trials to the conditions and trials of the stories mentioned in Quran and Sunnah. This is not possible. تو اس بات کو، اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہے نا. چلیے اب آگے چلتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سٹوری کی طرف.
اب مصعب بن عمیر جو ہے باقی صحابہ سے بہت مختلف ہیں. کیوں؟ کیونکہ مصعب بن عمیر بہت امیر خاندان سے تھے، بہت انتہائی امیر خاندان سے تھے. اور امیر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق بھی تھوڑے امیر تھے، عثمان غنی بہت امیر تھے، لیکن ابو بکر اور عثمان امیر ہونے کے باوجود عبد الرحمن بن عوف بھی امیر تھے. یہ تین حضرات امیر ہونے کے باوجود، خاص طور پر عثمان اور یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بہت امیر تھے. اور ابو بکر صدیق میڈیوکر امیر تھے، یعنی گڈ مڈل کلاس تھے. بٹ یہ دونوں بہت امیر تھے. لیکن ان دونوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت امیر ہونے کے باوجود یہ ناز و نخرے میں نہیں پلے ہوئے تھے. یعنی امیر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے امیر ہوتے ہیں جو بالکل ہی کوزی اینڈ سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، اور بہت سے امیر ہوتے ہیں ڈسپائٹ ہیونگ لاٹ آف money and lot of comfort in their life, they are not as sophisticated, they are somewhat of a robust personality, ہے نا, they are somewhat of a hard code made up kind of people. تو امیر بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا. تو مصعب بن عمیر ویسے تھے جو ایکسٹریملی سوفسٹیکیٹڈ، بہت ناز و نخرے میں پلے تھے، اور بہت بہترین قسم کا کھانا کھانا، عمدہ بہترین لباس پہننا، ٹھیک ہے، یعنی مکہ کی سب سے اچھی خوشبوؤں کو استعمال کرنا، یعنی ہر اعتبار سے جو ناز و نخرہ اور لاڈ اور محبت اور یہ ساری جو زندگی کی سوفسٹیکیشنز ہیں ان سب کا جمع کر دیا جائے ایک جگہ، تو مصعب بن عمیر کو یہ ساری چیزیں ملی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. تو مصعب بن عمیر جو ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رأیت بمکہ، کہ میں نے مکہ کے اندر احدن کسی ایک شخص کو بھی نہیں دیکھا، احسن لمت ولا ارقى حلة ولا انعم نعمة من مصعب بن عمیر. یعنی مکہ کے اندر میں نے کوئی بھی انسان، ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جس کی زلفیں بہت عمدہ ہوں، اور جس کے لباس سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ آرام دہ ہوں، جو سب سے زیادہ عظیم ترین اور عمدہ ترین نعمتوں میں پلا بڑھا ہو سوائے مصعب بن عمیر. یعنی مور دین مصعب بن عمیر، یعنی مصعب بن عمیر سے زیادہ ان چیزوں کا حامل کسی کو میں نے نہیں پایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی گواہی. تو یہ ایک بہت ہائی پروفائل انسان تھے اسلام سے پہلے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی ماں کے بہت، جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی ماماز بوائے کائنڈ آف، جو ہمارے یہاں زبان میں کہا جاتا ہے، تو یہ اس ٹائپ کے تھے. اور ان کا جوتا جو ہے وہ حضرمی جوتا، یعنی یمن سے ان کا جوتا آتا تھا باضابطہ، بہترین خوشبو. تو ان کی ماں ان کا بڑا خیال رکھتی تھیں، اور یہ جب سو جاتے تھے تو ان کی ماں بہترین دیسی گھی وغیرہ میں، اور جو اس زمانے میں ڈرائی فروٹس وغیرہ ہوتے سب سے ملا کے حلوے وغیرہ تیار کر کے رکھتی تھیں، اور ان کے سرہانے رکھ دیا کرتی تھیں. ان کا معمول تھا. یعنی کسی بھی اعتبار سے جو بھی جو آپ کمفرٹ اس زمانے میں ناز و نعمت تصور کر سکتے ہیں سب ان کے پاس تھے. لیکن جب مصعب بن عمیر کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ایک دین کی باتیں بتا رہے ہیں. دارالارقم کے بارے میں نے باضابطہ سیپریٹ ایک لیکچر رکھا ہے، آپ لوگ پیچھے جا کے ریوائز کر سکتے ہیں. تو دارالارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں. تو جب یہ پہنچے اور متاثر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایمان قبول کر لیے. ان کو معلوم تھا ان کی قوم والے، ان کے گھر والے جو ہیں وہ ان کے ایمان کے قبول کرنے پہ بہت ناراض ہوں گے، تو انہوں نے اس بات کو خاموشی سے چھپا کے رکھا. اچھا، ان کی عمر ذرا کم تھی، مطلب یعنی بہت بڑی عمر کے بھی نہیں تھے، بچے بھی نہیں تھے، یعنی تقریباً 22-23 سال کے آس پاس عمر رہی ہوگی جہاں تک میرا علم بتاتا ہے مجھے. تو ایک دفعہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو عثمان بن طلحہ اس وقت کافر تھے، انہوں نے دیکھ لیا ان کو نماز پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے جا کے ان کے گھر والوں کو، فیملی والوں کو انفارم کر دیا. تو فیملی والوں کو جب معلوم ہوا تو مصعب بن عمیر کو پکڑ کے لیا اور قید کر دیا مصعب بن عمیر کو، اور سارے جو ان کی ناز و نعمت تھی ان سے چھین لی گئی، ان پہ کھانا بند کر دیا گیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ہے نا. اور جو ہے وہ ان کی زبردست پٹائی ہونے لگی، ان کو یعنی تہخانے میں قید کر دیا گیا، زنجیروں میں باندھ دیا گیا. اس طرح سے معاملہ یہ ان کا چلتا رہا، بہت طویل مدت تک جو ہے اسی قسم کی پریشانی میں یہ پڑے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت، ابیسینیا، یہ جو سٹوریز ختم ہو جائیں گی اگلے 2 لیکچر کے بعد، اور اس کے بعد ایک لیکچر اور ہوگا وزڈمز آف دا ٹرائلز کے اوپر، ہے نا، دنیا کے دین کے معاملے میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی. اس پہ ایک لیکچر ہوگا. تو ٹوٹل 3 لیکچر بعد ہوپ فلی ہم لوگ اب ہجرت حبشہ کی طرف، جو ہجرت ہوگی صحابہ کرام کی پہلی ہجرت، یا جس کو کہتے ہیں کہ مائگریشن ٹو ابیسینیا، اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو جب وہ موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ مصعب بن عمیر اس موقع پہ جب ہجرت حبشہ پہلی بار ہوتی ہے تو کسی طرح جو ہے یہاں اس قید سے نکل کے بھاگ جاتے ہیں، اور حبشہ کی طرف جو ہجرت کرنے والا کارواں جا رہا تھا صحابہ کرام کا، اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس ظلم سے بچتے ہیں. تو بہرحال ایک طویل مدت تک جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے.
خود سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن کی سٹوری ابھی جسٹ گزری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا کہ وہ اسلام لانے کی وجہ سے سخت مسائب و پریشانی اور مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں اور نڈھال ہو گئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ان کی جلد سانپ کی جلد کی طرح اتری ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھتے ہوں گے، آپ لوگوں میں جنہوں نے دیکھا ہو کہ سانپ جو ہے وہ اپنی اسکن وغیرہ چینج کرتے رہتے ہیں، تو جب وہ چینج کرتے ہیں تو بہت ہی کھوکھلی سی اسکن ہوتی ہے. جب چینج کرنے سے پہلے کا جو فیز آتا ہے نا، تو اسکن سے جب وہ اپنی باڈی سے اسکن کو مطلب الگ کر رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس پرت لپٹی ہوئی ہے، تو بڑی ٹوٹی پھوٹی سی اسکن، بہت ہی عجیب سی اسکن لگتی ہے. تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جو مصعب بن عمیر کی اسکن ہے، شدت و پریشانی اور مصائب کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی تھی. پھر ہم نے مصعب بن عمیر کو پالن یعنی اٹھانے والا ہوتا ہے نا، جو ہمارے جس کو ڈولی کہتے ہیں، کائنڈ آف سملر ٹو دیٹ، میں بٹھایا تو بہت مشکل سے اس میں بیٹھ پا رہے تھے، یعنی بیٹھنے کی بھی صلاحیت ان کی نہیں تھی، اور اس کو اٹھا کے وہاں سے لے کے آئے مصعب بن عمیر. تو سعد بن ابی وقاص اور چند صحابہ جو ہیں ان کو وہاں سے آزاد کرایا. تو اس سے ایک اور بات آپ ذرا نوٹ کریں، سٹل پوائنٹ. وہ سٹل پوائنٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ماحول اور اپنی ایکسپیرینس اور اپنے تجربات سے اس کی صلاحیتیں شیپ ہوتی ہیں نا. تو مصعب بن عمیر جن کنڈیشنز میں پلے بڑھے تھے، جوان ہوئے تھے، اور یعنی ان کا نشو نما پائے تھے، وہ بہت ڈیفرنٹ تھی بلال حبشی سے. تو جتنا پین بلال رضی اللہ عنہ جھیل سکتے تھے، مصعب بن عمیر نہیں جھیل سکتے تھے. بالکل فطری بات ہے نا، کیونکہ وہ غلام والی زندگی انہوں نے گزاری تھی، صبح شام مار کھائی تھی، ہے نا، مشقت و پریشانی میں زندگی ان کی بیتی تھی، ٹھیک ہے، یا عمار یاسر کی بیتی تھی. تو وہ حضرات جو ہیں کہیں نہ کہیں چاہے فزیکلی بہت اسٹرانگ نہ ہو، لیکن وہ ٹارچر اور پریشانی جھیلنے کے لیے بنے ہوئے تھے، ایک طرح سے کہہ لیجیے تو، ہے نا. ان کے تجربات نے ان کو اس معاملے میں ذرا مضبوط کر دیا تھا. یہ تھے بہت سوفسٹیکیٹڈ، یہ بہت ناز و نعمت میں پلے بڑھے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی کمزوری انہوں نے نہیں دکھائی. یہ پتہ چلتا ہے نا اس سے کہ ان کا آزمائش کو جھیلنا یہ زیادہ بڑی بات ہوئی نا. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر و ثواب جو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ بلند ہوتے ہیں کہ کس نیکی کو کرنے میں آپ کو کتنی مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے نا. ایک انسان ہے، مثال کے طور پہ جیسے میرے سامنے مثال کے طور پہ شراب کی ایک گلاس رکھی گئی، ٹھیک ہے، اور میں نے نہیں پی، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی کوئی اس میں مجھے نہ مشقت کرنی پڑی، نہ طاقت لگانی پڑی، نہ خود سے مجاہدہ کرنا پڑا، ہے نا. لیکن ایک انسان جو بالکل مسلسل عادی رہا شراب کا زندگی بھر، اب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شراب کو چھوڑ رہا ہے، تو جب اس کے سامنے شراب کی بوتل لائی گئی یا گلاس رکھی گئی، تو اب جو اس کے لیے کتنی مجاہدے اور مشقت کی بات ہوگی نا کہ وہ اس ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرے. تو عمل تو میں نے بھی وہی کیا کہ میں نے بھی شراب نہیں پی، اس نے بھی نہیں پی، لیکن اس عمل کے کرنے میں ہم دونوں برابر نہیں ہو سکتے کبھی. جس شخص نے اتنا زیادہ ٹیمپٹیشن کو، اپنی اس عادت کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے نفس سے زبردست مجاہدہ کیا، وہ اللہ کی نگاہ میں مجھ سے بلند ہو گیا اس موقع پہ، اس نیکی کی وجہ سے. کم سے کم پچھلے جو گناہ ہوئے وہ سب الگ بات، اس کی بات ابھی نہیں کر رہا میں، لیکن میں اس نیکی کی بات کر رہا ہوں. اس نیکی کے کرنے میں وہ مجھ سے افضل ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں تھی نا یہ چیز، لیکن اس کے لیے بہت مشکل تھی. تو جس نیکی کو کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، انسان کو خود سے لڑنا پڑتا ہے، خود کے خلاف کرنا پڑتا ہے، وہ دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ اللہ سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے ماں سوا اس کا صحیح علم کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا. اندازہ لوگ لگا سکتے ہیں، صحیح علم جو ہے، حقیقی علم جو ہے، انٹرنل اسٹرگل اور کانفلکٹ جو ہے، یہ اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں جان سکتا. تو سیم عمل کو کرنے میں بھی لوگوں کے درجات بہت اوپر نیچے ہوتے ہیں نا. سیم عمل کو کرنے میں بھی بعض لوگ بہت بلند ہو جاتے ہیں اللہ کی نگاہ میں، اور بعض لوگ، یعنی عند اللہ تو ہر نیکی مقبول ہوتی ہے، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو بہت آسان نیکی سے بھی آپ کے درجات بلند ہوں گے اور ثواب میں اضافہ ہوگا اور آپ کے عذاب کم ہوگا، ساری باتیں ہیں. لیکن جو اس کو کہتے ہیں نا لیپ، چھلانگ لگانا نیکیوں میں، وہ اسٹرگل سے آتا ہے کہ آپ کو اپنی نفس کے خلاف کتنا مجاہدہ کرنا پڑا اس کام کو کرنے کے لیے. تو ایک انسان جو اتنی سوفسٹیکیشن میں زندگی گزارا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ بہت مشقت ہوئی ہوگی، تو اس کے درجات ایون اس کی وہ بلال حبشی سے کم پریشانی انہوں نے جھیلی. بلال جتنی پریشانی مصعب بن عمیر نے نہیں جھیلی ہے، لیکن اس کے باوجود مصعب بن عمیر جو ہیں not exactly to the level of بلال because انہوں نے بہت زیادہ جھیلی، but close to his level. مصعب بن عمیر کو کہہ سکتے ہیں close to his level, not exactly، مطلب ان کے لیول تک پہنچنا بہت مشکل تھا، لیکن مصعب بن عمیر reached to the level which is closer, which is very close to the level of Bilal رضی اللہ عنہ, despite the fact that he had not faced as much difficulty as Bilal has faced, but since انہوں نے جو بھی فیس کیا وہ ان کے لیے بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا، ہے نا.
تو اس وجہ سے تو یہ بھی سمجھ لیجیے، قاعدہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ نیکی کو اس کے پراپر کانٹیکسچوائلائزیشن کے ساتھ قبولیت ہوتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ سیم عمل کرنے والے تمام لوگ برابر ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. اللہ جانتا ہے کس نیکی کا کس کو کتنا اجر دینا ہے. چنانچہ علی سلابی صاحب ایک اچھا پوائنٹ لکھتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی آزمائش اور مصائب جھیلنا اور جسمانی کمزوری اور اپنوں کے ظلم کے باوجود صحابہ کرام کے ساتھ بھلائی، فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد جیسی عظمتوں کو حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غزوہ احد میں شہادت سے سرفراز فرمایا. یعنی کسی بھی موقع پیچھے نہیں ہٹے یہ کہہ کے کہ یار مجھے تو عادت نہیں ان چیزوں کی، میں تو یہ چیزیں نہیں جانتا، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ جذبہ اتنا زیادہ تھا اسلام کو لے کے کہ انہوں نے ہر موقع پہ جو ہے آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے دین کے ساتھ، باقی صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے دین کی خدمت میں شریک ہوئے. مصعب بن عمیر نعمتوں میں پلنے والے خوشحال نوجوانوں کے لیے اسلامی تربیت کا انمول اسوہ بنے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے کمزوری اور سستی نہ دکھائی، نہ انہوں نے نفسانی خواہشات کی وجہ سے کوئی دھوکہ کھایا. ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مصعب بن عمیر نے بہت ساری قربانی دے کے اسلام قبول کیا. دیکھیے ایک انسان جو ادھر بھی پریشانی میں تھا، اسلام لانے کے بعد بھی پریشانی میں رہا، تو اس کے لیے تو حالانکہ تب بھی بہت اجر ہے، لیکن ایک میں دوسرا پرسپیکٹو دے رہا ہوں کہ انہوں نے تمام دنیا کی آرام و آسائش اور تمام دنیا کی نعمتوں کو قربان کر کے اسلام قبول کیا. تو یہ ان کی صداقت کا مزید جو ہے وہ بہت بڑا پروف تھا. تو مصعب بن عمیر نے فقر، مقام و مرتبے سے محرومی، اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں اور خاندان کی طرف سے مخالفت، بھوک، ظلم اور وطن سے دوری جیسی آزمائشوں کا مقابلہ کیا اور دین و ایمان کے بدولت کامیابی سے ہمکنار ہوئے. وہ دل کی گہرائیوں تک مطمئن اور پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے رضی اللہ عنہ. تو یہ مصعب بن عمیر کی سٹوری ہوگی. اگلی سٹوری پہ ہم چلتے ہیں جو آج کی آخری سٹوری ہوگی، وہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی. یہ بھی بڑے مشہور صحابی ہیں جن کی آزمائشیں بہت ہوئی ہیں، اور میرے نزدیک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ٹاپ کے دو صحابی جن کی سب سے زیادہ آزمائش ہوئی ہے، سب سے زیادہ جن کی آزمائش ہوئی ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے، لیکن جتنا ہمیں علم ہے اس بنا پہ کہہ سکتے ہیں کہ دو صحابی جن کی سب سے زیادہ آزمائش ہوئی ہے مکے کے دور میں، ان میں ایک خباب بن ارت ہیں اور ایک بلال حبشی رضی اللہ عنہما. تو خباب بن ارت کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں. تو خباب بن ارت غریب تھے، لوہار تھے پیشے سے، اور مکہ میں لوہے وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے، اور اتنی ابتدائی مسلمان تھے، اتنی ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دار الارقم کا اسٹیبلشمنٹ کیا تھا نا، جس کو ہم نے بہت شروع میں پڑھا تھا، اس کے اسٹیبلشمنٹ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، چونکہ غریب تھے تو ظاہر ہے ان کے اوپر ظلم و ستم بہت ہوا، ان کو بہت پریشان کیا گیا. ان کے داستانیں جو ہیں وہ سیرت کی کتابیں میں محفوظ ہیں. اتنی طویل ان کو عذاب دیا جاتا ہے، اتنی طویل ان کی پٹائی ہوتی، ان کو تپتے ریگستان میں گھسیٹا جاتا، بعض دفعہ کوئلے جلا کے ان کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا، یعنی کوئلہ سلگتا رہتا ہے نا، تو اس کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ لوہے کو گرم کر کے بالکل جب لوہا ریڈ ہو جاتا تھا تو وہ ان کی پیٹھ پہ لگایا جاتا تھا. تو پیٹھ کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے جس میں تھوڑے فیٹ ہوتی ہے ویسٹ کے پاس، تو وہ فیٹ کے گلنے سے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے چربی سب سے پہلے گلتی ہے انسان کے جسم، تو اس کے گلنے سے جو ہے وہ لوہا ٹھنڈا ہوتا تھا. تو اس قسم کے بہت سارے واقعات ان کے سامنے ہوئے ہیں جو آپ پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ دل دہل جائے گا. بہت شدید آزمائش سے گزرے اور تب بھی جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے دین کے اوپر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بہت محبت کرتے تھے خباب بن ارت سے. اور ہم دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جن کے ساتھ آزمائش اور ظلم اور جن کے اوپر جبر زیادہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہیں وہ، چونکہ یہ غلام تھے خود خباب بن ارت، تو ان کی خبر گیری کے لیے جایا کرتے تھے. تو یہ ان کی جو آقا تھی وہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام انمار. ام انمار جو ہے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتی تھی جب اسے معلوم چلا کہ یہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیے ہیں. ایک تو دیکھیں آپ کے عام صحابہ کرام اتنی آزمائش جھیلتے تھے، مصعب بن عمیر جیسا امیر انسان اتنی آزمائش جھیلتا تھا، ابو بکر صدیق جیسا امیر آدمی اتنی آزمائش جھیلتا تھا، تو پھر تو یہ خباب بن ارت تو غلام ہی تھے. اور غلام کا کیا معاملہ ہے وہ پچھلی یعنی بلال حبشی کی سٹوری میں ہم نے ڈیٹیل سے بتا رکھا. تو ان کی جو مالکہ تھی ام انمار جو ہے وہ طرح طرح سے ان کو اذیت دیتی تھی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اس نے لوہا گرم کیا اور ان کے سر پہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یعنی اب پیٹھ پہ تو برداشت تو ہم کہیں نہیں کر پائیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ
कंपैरिजन के तौर पे कि पीठ पे फिर भी 1 सेकंड को इंसान जो है वो कर ले, लेकिन सर पे जो इस तरह का मामला हो, बड़ी शदीद इनको तकलीफ हुई, पूरा सर जो है फूल गया इनका, और भी बहुत तरह के इश्यूज हो गए सर में। तो ये बात जाके शिकायत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के रसूल ये मामला है। तो अल्लाह के रसूल ने इस वक्त जो है वो दुआ की, अल्लाहुम्मा मंसुर खब्बाबा, कि ऐ अल्लाह खब्बाब की जो है नुसरत फरमा, खब्बाब की मदद फरमा। चूँकि अम्बिया अलैहिस्सलाम की दुआ में बड़ी तासीर होती है, और अम्बिया में भी सैयदुल अम्बिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में ज़ाहिर है कि वो तासीर, यानी ये बात बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप में से जितने लोग सुन रहे हैं सबका इस बात का अकीदा है, ईमान है। लिहाजा इसके बाद ये हुआ कि जिस तरीके से वो तकलीफ दी थी उसने खब्बाब बिन अरत को, खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु की तकलीफ ज़ायल हो गई, बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, और उम्मे अनमार को बिना किसी वजह के सर में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया, और उसको हर वक्त जो है वो सर के अंदर से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी थी, जिसकी वजह से वो तरह तरह की आवाज़ें निकालती रहती थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से ग्रेजुअल अजाब था जो उसकी तरफ नाजिल हो रहा था। तो इतनी शिद्दत की तकलीफ का आलम हो गया कि वो जगह जगह भटकती फिरती, लोगों से इलाज पूछती रहती, तो लोग उससे कहते कि तुम अपनी जो है वो गुलाम, उससे खिदमत लो, उससे कुछ काम लो, खब्बाब बिन अरत से कुछ काम लो। तो इसने जो है सबके सामने में खब्बाब बिन अरत को बुलाया, कहा कि थोड़ा सा जो है गर्म करके लोहा मेरे सर पर रखो ताकि मुझे आराम हो, मुझे गर्म कुछ चीज़ चाहिए, बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो खब्बाब बिन अरत ने वही काम किया, और फिर जाहिर है कि वो चूंकि देखिए अल्लाह ताला की हिकमत ऐसी थी कि उसको भी अजाब वही दिया जो उसने खब्बाब को दिया था, लेकिन अगर खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु खुद से बदला लेते तो मामला बहुत संगीन हो जाता, फिर मक्का वाले छोड़ते नहीं खब्बाब बिन अरत को। लेकिन अल्लाह ने सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी कि वो औरत मजबूर हो गई खब्बाब बिन अरत से, कहा कि मेरे साथ ये काम करो, वो इलाज समझ के ये काम करवा रही थी, और अल्लाह ताला को इसी जरिए से उसको दुनिया के अंदर कम से कम जलील करना था, आखिरत में तो जो अजाब है सो है ही। तो ये मामला किया खब्बाब बिन अरत ने, उसके हुक्म पे ही जो है गर्म लोहा उसके ऊपर रखा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके कुछ ही वक्त बाद उसकी मौत हो गई। तो ये चीज़ जो है, ये किस्सा मतलब अहले ईमान के लिए और अहले कुफ्र के लिए जो है इबरत का सबब है। तो बहरहाल खब्बाब बिन अरत तरह तरह की अजियतों परेशानियों से गुजरते रहे। तो एक मौका था, ये मौका ज़रा मशहूर है, और ये इस ताल्लुक़ से जो हदीस आई है वो बहुत मशहूर है, तो वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह पढ़ूंगा, और ये हदीस जो है वो आज आखिरी टॉपिक होगा आज का। तो खब्बाब बिन अरत एक बार बहुत परेशान हो गया, बहुत मुसीबत, बहुत तरह की अजियतों को झेला। चूँकि हमने सहाबा कराम की ज़िंदगी को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, हमने खुद अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के लिए 1 रुपए की भी कोई आजमाइश नहीं झेली है ना, एक भी, यानी कह लीजिए कि जो आजमाइश हमने झेली वो कोई हैसियत ही नहीं रखती थी। तो हम कभी भी सहाबा कराम की क़ल्बी कैफियत और उनके ईमान के लेवल और उनकी तकलीफ़ और उनकी परेशानियाँ और उस वक्त वो किस तरह की कैफियत से गुजर रहे थे उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमें थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, कोई चोट हो जाती है, कुछ घर में मामला हो जाता है, तो इंसान कैसे कर्ब और परेशानी और गम के मामले में रहता है, और कैसे चाहता है कि इन चीज़ों से जल्दी है जो है वो उसको मिल जाए, लेकिन एक तवील मुद्दत तक जो है वो ईमान के लिए इंसान की आजमाइश होती रहे, तो कैसी क़ल्बी कैफियत होती है हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहरहाल एक दफ़ा ऐसी परेशान हो कि हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पे काबे से टेक लगा के बैठे हुए थे, काबे के दीवार से टेक लगा के मस्जिद हरम में बैठे हुए थे, हरम शरीफ में। तो खब्बाब बिन अरत आया, बड़ी परेशानी का आलम था, बहुत, यानी कह लीजिए कि शदीद कर्ब और तकलीफ़ की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया हज़रत खब्बाब ने कि अल्लाह के रसूल, क्या आप अल्लाह ताला से हमारे लिए मदद तलब नहीं करते? क्या आप हमारे हक़ में दुआ नहीं करते? ये बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपका चेहरा सुर्ख हो गया, आपको बड़ी तकलीफ हुई ये बात सुन के। और क्यों हुई, क्या हुई, ये हम इंशाल्लाह बयान करेंगे इस हदीस को बयान करने के बाद। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टेक लगा के बैठे हुए थे वो उठ गए, है ना, और उठ के फरमाने लगे जो आपने अब इसके बाद जो बात कही है, जिसको हदीस खब्बाब कहा जाता है, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा इंशाल्लाह। और फिर उस हदीस को हम थोड़ा सा ऑपरेशन करके समझेंगे कि इससे क्या मतलब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, और आपने फरमाया कान रजलु फीमन क़ब्लकुम युहफरु लहू फिल अर्ज़, कि तुमसे पहले लोगों के साथ ये मामला होता था, एक इंसान के साथ ये मामला होता था कि उसके लिए ज़मीन के अंदर जो है वो, यानी ज़मीन खोदी जाती थी, है ना। एग्जाम्पल के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं, और पिछले वाक़यात, पिछली उम्मतों में ईमान लाने वालों के साथ जो जुल्म सितम हुआ उसके वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खब्बाब बिन अरत को बयान कर रहे हैं। तो फरमाते हैं कान रजलु फीमन क़ब्लकुम युहफरु लहू फिल अर्ज़, कि तुमसे पहले बाज़ उम्मतों में ऐसे मर्द होते थे, ऐसे लोग होते थे जिनके लिए ज़मीन खोदी जाती थी, फ़युजअलु फ़ीही फ़युजाअु बिल मिशारी, और उनको उसमें डाला जाता था, और फिर कुल्हाड़ियाँ
یا ایکس مشار کہتے ہیں، وہ ایکس کے لیے اور کلہاڑی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَيُؤْدَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِإِثْنَتَيْنِ، اور پھر ان آریوں سے وہ آریاں ان کے سر پہ چلائی جاتی تھی۔ فَيُؤْدَعُ عَلَى رَأْسِهِ، اور اس شخص کے اوپر یا اس انسان کے اوپر وہ آری چلائی جاتی تھی۔ فَيُشَقُّ بِإِثْنَتَيْنِ، یہاں تک کہ وہ انسان دو ٹکڑے میں ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک ہوتی ہے کہ انسان کی گردن کاٹ دی جائے تو اس کی موت ہو جائے، ایک ہے کہ آری اس کے سر پہ چلائی جائے تو کتنی شدید کرب ہوگی، کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ آپ میں سے جن کو کبھی سر میں تھوڑی سی چوٹ لگی ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ سر کا جو یہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی بھی چوٹ لگ جائے تو ایک دم دماغ گھوم جاتا ہے انسان اس وقت، بالکل یعنی سمجھ لیجیے کہ وہ ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَيُؤْدَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِإِثْنَتَيْنِ، کہ اس کے سر پہ آڑی چلائی جاتی ہے اور وہ دو حصوں میں ہو جاتا ہے۔ وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اور اتنی شدید کرب، اتنی شدید آزمائش، اتنی شدید تکلیف بھی اس شخص کو اپنے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ وَيُمْشَتُ، مشت کہتے ہیں یا مشات جو ہے وہ کہتے ہیں کنگھی کو، تو وہ یمشتو کہتے ہیں اس پروسیس کو، کنگھی چلانے کے پروسیس کو۔ وَيُمْشَتُ بِإِمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، یا بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا اور ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ یہ باتیں صرف آپ اور ہم کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے اس سے کتنی تکلیف ہو۔ اور یہ کس کے ذریعے کہی گئی ہے؟ یہ دنیا کی سب سے سچی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہی گئی، تو یہ بھی نہ سمجھیں کہ اس کو مثالی اور ایسی بس سمجھانے کے لیے بات کہی گئی، نہیں، بلکہ آپ کا مقصد سمجھانا ضرور تھا، لیکن اس مقصد کی پورتی کے لیے آپ نے حقیقت کے بیان کا سہارا لیا، یعنی ایک حقیقی واقعہ کو، اور بہت سارے حقیقی واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت جو ہے وہ نوچ دیے جاتے تھے، ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیے جاتے تھے۔ وما یصدوہ ذالک عن دینہ، اور یہ چیز بھی ان لوگوں کو، ویسے شخص کو اپنے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ واللہ، اللہ کی قسم، اب جو بات آ رہی ہے اس کو بھی دھیان سے سنیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضر الموت، کہ اللہ کی قسم، اللہ لازماً اس معاملے کی تکمیل فرمائے گا، یعنی اس کام کو پورا کرے گا، حتی یسیر، یہاں تک کہ یسیر الراکب، ایک سوار جو ہے وہ سیر کرے گا یا ٹریول کرے گا، من صنعاء الی حضر الموت، صنعاء سے لے کے حضر الموت تک۔ صنعاء یمن میں ایک جگہ ہے، حضر الموت بھی یمن کے اندر ایک جگہ ہے، دونوں کے درمیان جو ہے وہ 500 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے، یعنی 260 مائلز کے آس پاس ہے، تقریباً میرے حساب سے 450 یا 500 کلومیٹر بنتا ہے، تو اتنا ڈفرنس ہے دونوں کے درمیان۔ تو اللہ کے رسول نے اگزامپل کے ذریعے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو پورا کرے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضر الموت، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے لے کے حضر الموت تک جائے گا، ٹریول کرے گا، لا یخاف الا اللہ، اور اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اب الذئب علی غنمہ، سوائے یعنی بھیڑ کو، ذئب کہتے ہیں فاکس، یعنی بھیڑ کو، فاکس کا خوف تو ہمیشہ رہے گا، تو بالکل فطری قانون ہے، تو بھیڑوں کو، یعنی بھیڑ چلانے والے کو لومڑی کا یا فاکس کا خوف رہے گا، لیکن حقیقی خوف کسی کے اندر نہیں رہے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ بڑی جلدی مچاتے ہو۔ اب اس حدیث کو ذرا ہم پارٹ وائز انالائز کریں گے اور انشاءاللہ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے، یہ تو میں نے ایک یعنی ورڈ بائی ورڈ سمجھا ہے، لیکن اب ذرا اس کا رواں ترجمہ یہ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے لیے زمین میں گڑھے کھودے جاتے ہیں اور ان کو اس میں ڈالا جاتا ہے اور ان کے سر پہ آڑیاں چلائی جاتی ہیں ان کی زندگی کی حالت میں، اور ان کو دو حصے میں کاٹ دیا جاتا ہے، اور تب بھی وہ جو ہیں وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ چیز بھی ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ لازماً اس معاملے کو پورا فرمائے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضر الموت، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے لے کے حضر الموت تک، یہ دونوں یمن میں جگہ ہیں، وہاں تک ٹریول کرے گا، لا یخاف الا اللہ اب الذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون، سوائے بھیڑ والے کو جو ہے وہ فاکس کا خوف ہوگا اور لومڑی کا خوف ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی مچاتے ہو، یعنی یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ لازماً پورا ہو کر رہے گا، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ یہ ہو گیا اس کا رواں ترجمہ۔ اب ہم اس حدیث سے جو پوائنٹ ڈرائیو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراض ہوئی، آپ کے چہرے پہ کچھ ناگواری کے اثرات کیوں ظاہر ہوئے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خباب کی پریشانی اور تکلیف سے واقف نہیں تھے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہ جو خباب پریشان ہو رہے تھے یا دعا کے لیے کہہ رہے تھے، تو یہ دعا کے لیے کہنا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار محسوس ہوا؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اصل معاملے کو سمجھیں. بات یہ تھی کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے غلط طریقے سے بات کہہ دی. انسان تھے وہ بھی، ہے نا. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول کیا آپ دعا نہیں کرتے؟ تو اصل میں یہ چیز، حالانکہ مقصود یہ نہیں تھا خباب بن ارت کا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ایک غیر اطمینانی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی آپ انتہائی شفیق تھے، آپ اپنی امت پہ، یعنی جتنی تکلیف خباب بن ارت کو اپنی تکلیفوں سے ہوتی تھی اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکلیفوں سے ہوتی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے اپنی امت کے اوپر کہ ہم پہ جو تکلیفیں، جو ہم یعنی ہمارے ساتھ جو پریشانیاں ہونی ہیں قیامت کے دن اور قبر میں اور میدان حشر میں، جو مشقتیں امت کو جھیلنی پڑ سکتی ہیں اور پڑیں گی، ان کو لے کے بھی رویا کرتے تھے، ہے نا. رات رات بھر آپ اسی دعا میں مشغول رہتے تھے. آپ تو نہیں جانتے لیکن آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. میں تو نہیں جانتا لیکن میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق تھے اپنی امت کے اوپر. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی انسان، ہم اپنے لیے دعا کرنا بھول جائیں گے، بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہ کریں یہ ممکن نہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ارد گرد تھے. تو یہ سوال اپنی جگہ ذرا یوں کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہیں نہ کہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ خباب بن ارت کی نیت خراب تھی یا کچھ بھی، لیکن شدت تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ان سے کچھ اس طرح شکوہ ہوا کہ شکوے کا انداز جو ہے وہ ذرا یعنی کہہ لیجیے کہ تھوڑا سا ٹرسٹ کہیں نہ کہیں لیک کر رہا تھا اس میں. تو دیکھیں یہاں پہ دو باتیں ہیں. یا تو ہم یہ تسلیم کریں کہ خباب بن ارت کا طریقہ سوال میں کچھ خطا تھی، ہے نا، یہ زیادہ سیف ہے ایزیوم کرنا. یا پھر یہ ہم ایزیوم کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن غلط تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی جو ہے معصوم ہوتے ہیں. تو یہ دو ہی پاسبلٹی ہے نا، یا تو خباب بن ارت سے سوال کرنے کے طریقے میں خطا ہو گئی، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ریاکشن غلط تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن تو بالکل غلط نہیں تھا. تو ہم یہ مانیں گے کہ خباب بن ارت سے تھوڑی خطا ہو گئی، انداز میں ان کے کچھ کمی رہ گئی، کیونکہ بہرحال نبی سے خطا نہیں ہو سکتی، صحابی سے ہو سکتی ہے نا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ صحابہ، یہ خباب بن ارت ہم سے کروڑ کروڑ درجے بلند ہے نا، اور جنتی ہیں، لازمن جنتی ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن وہ لازمن جنتی ہیں، جنت میں عیش کر رہے ہیں ابھی. تو لیکن یہاں پہ چونکہ معاملہ دو ایسے شخص کے درمیان ہے جس میں ایک معصوم عن الخطا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاؤں سے پاک ہیں، اور دوسرے سامنے بہت بلند صحابی ہیں لیکن معصوم نہیں ہے نا. تو ہم یہ مانیں گے کہ خباب بن ارت کا جو سوال کرنے کا طریقہ تھا اس میں خطا، اس میں کہیں نہ کہیں لیک آف ٹرسٹ جھلک رہا تھا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ انتہائی شفیق تھے اور امت کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ جو سوال خباب بن ارت نے کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے ہمارے لیے، یا ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو اس طریقے پہ، اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ناگواری ہو گئی. ایک بات، اس ناگواری کا ہرگز مطلب یہ نہیں خباب بن ارت سے آپ ناراض ہو گئے، معاذ اللہ. اگر ناراض ہو جاتے تو ان کی آخرت چوپٹ ہو جاتی خباب بن ارت کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے. خباب بن ارت لازمن جنتی صحابی ہیں. یہ وقتی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے لیے جو ہے اپنے غصے کا اظہار فرمایا اور پھر ایک واقعہ بیان کیا. ٹھیک ہے. اب دوسرا پوائنٹ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف، ان کی پریشانی کو بانٹنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے ان سے بڑی تکلیف کا ذکر کیا. کیونکہ انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ انسان، دو لوگ جب ایک مقصد کے لیے لگے ہوں، ایک پہ زیادہ بڑی آزمائش آ رہی ہو، دوسرے پہ اس کے کمپیریزن میں چھوٹی آزمائش آ رہی ہو، تو چھوٹی آزمائش والا اپنی سے بڑی آزمائش والے سے سبق اور سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تھوڑا اطمینان ملتا ہے. لیکن شرط یہ کہ دونوں سیم مقصد کے لیے لگے ہوں. اگر مقصد سیم نہیں ہوگا، لیکن اکثر لوگ ہمارے یہاں کیا ہے نا، ایگزامپل دینے میں خطا کر جاتے ہیں، ایگزامپل دینے میں غلطی کرتے ہیں. ایگزامپل تب سوٹیبل ہو سکتا ہے دو لوگوں کو، اگر آپ ایک شخص کو، آپ کو تھوڑا ڈھارس باندھنا ہے، اس کو ہمت دلانی ہے، تو وہ جس کام میں مصیبت اور پریشانی اور آزمائش میں مبتلا ہے نا، اسی کام میں کسی دوسرے شخص کی مصیبت اور آزمائش اور پریشانی کا ذکر آپ کریں جو اس سے زیادہ ہو، اور اس کے ذریعے اس کو ایگزامپل دے کے اس کی ہمت کو بڑھائیں، تو ہی اس کے لیے سورس آف کنسولیشن ہوگا. ادروائز کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس میں اس کے راستے میں کوئی پریشانی مشقت آ رہی، اس کو ہم اگر اگزامپل دیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جہاد میں ہونے والی مشقت و پریشانی کا، تو وہ کبھی بھی اس سے جو ہے وہ صحیح معنوں میں انسپریشن نہیں حاصل کر سکتا۔ صحابہ کرام کی وہ سٹوریز جو جہاد میں اور جو دیگر چیزوں میں مشقت و پریشانی انہوں نے جھیلی، وہ کس کے لیے انسپریشن ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہو سکتی ہے جو واقعی اسی کام کو کر رہا ہے نا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، بہت مائنوٹ پوائنٹ ہے، لیکن اگزامپل اس کا دیں جو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، یا کم سے کم جس کا مقصد سیم ہو۔ خباب بن ارد کا بھی مقصد تھا کہ دین کا یعنی ان کا دین کا تحفظ ہو جائے، دنیا کے اندر دین غالب ہو جائے، ان کی موت ایمان پہ ہو اور ایمان والوں کو غلبہ ہو جائے۔ جس شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ان کا بھی مقصد وہی تھا، لیکن ان کی تکلیف، ان کی پریشانی بہت زیادہ تھی، تو اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرللزم ڈرا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید جب سٹوریز بیان کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کی، تو انبیاء علیہ السلام کی ہونے والی دعوتی مشکلات و پریشانی کا ذکر کرتا ہے، اور دوسری پریشانیاں کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ ذکر تو ہے سٹل وے میں، بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن جو براڈر سینس میں اوپر اوپر دکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا جو سب سے بڑا مقصد تھا دعوت و تبلیغ، وہی سب سے بڑا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی سب سے بڑا مقصد تھا صحابہ کرام کا، اور وہی سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے قرآن پڑھنے والے کا۔ تو وہ جو پیرللزم ڈرا کرے گا انبیاء علیہ السلام کی سٹوری سے، وہ تبھی کر سکتا ہے جب انبیاء علیہ السلام کا بھی مقصد وہی ہو اور قرآن پڑھنے والے اور سننے والے کا بھی مقصد وہی ہے نا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہی تھا، پچھلے انبیاء کا بھی مقصد وہی تھا، اسی لیے پچھلے انبیاء کی سٹوری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بڑھائی گئی، صحابہ کرام کی ہمت بڑھائی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو اپنے دین پہ جمع ہوا تھا، ان لوگوں کا ذکر کیا جو کسی بھی صورت میں اپنے دین سے پھر نہیں رہے تھے۔ خباب بن ارد کی نیت تو خراب نہیں تھی، بالکل خراب نہیں تھی، معاذ اللہ، نیت میری خراب ہو سکتی ہے، آپ کی خراب ہو سکتی ہے، ان کی نیت خراب نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اگزامپل دیا جس سٹوری کے ذریعے ان کو ہمت بڑھے، اور یہ انسانوں کی فطرت میں ہے، اور اللہ اس کے رسول انسانی نفسیات کو سب سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور انسانی نفسیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم غلط غلط اگزامپل دیتے ہیں، بہت پڑھ لیتے ہیں تب بھی ہم اگزامپل صحیح سے نہیں دے پاتے لوگوں کو، اور جس کو جس موقع پہ جو اگزامپل دینا چاہیے ہم نہیں دے پاتے، کیونکہ ہم نفسیات سے انسان کے واقف نہیں ہوتے، اور اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ نفسیات سے واقف ہوتے ہیں، تو ان کے اگزامپلس بہت سٹیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے اس بات کا اعلان فرمایا کہ دین اللہ کا جو ہے غالب ہو کر رہے گا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایمان کا معاملہ ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں بھی جو ہے دین غالب ہوا، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، عمر بن خطاب، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے دین غالب ہوا اور امن و امان قائم ہوا، اور جو ہے وہ ایمان اور اسلام کا غلبہ ہوا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی صحیح، اور آپ نے اگزامپل کس چیز کا دیا؟ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضر الموت، کہ صنعاء سے لے کے حضر الموت تک ایک انسان ٹریول کرے گا اور کسی کا خوف اس کو اللہ کے ماں سوا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شہر کا ہی کیوں اگزامپل لیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیوں ان دونوں شہر کا ہی اگزامپل لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، مکہ کا اگزامپل لیتے تو زیادہ ریلیونٹ محسوس ہوتا نا، کیونکہ خباب بن ارد کہاں کی تکلیف و پریشانیوں کا ذکر کر رہے تھے؟ مکہ کا ذکر کر رہے تھے، مکہ میں ہو رہی مصیبت و پریشانی کا ذکر کر رہے تھے، تو اٹ واز مور سوٹیبل فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو گیو ایگزامپل آف مکہ rather than giving example of صنعاء and حضر الموت۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دو کا ایگزامپل کیوں دیا؟ کیونکہ اس زمانے میں یمن کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک علاقہ تھا، اور جہاں ٹریول کرنا سب سے زیادہ جو ہے وہ کہہ لو کہ ان سیف تھا، وہ صنعاء سے حضر الموت تک کا راستہ تھا۔ بہت سارے یہاں پہ لڑاکو ٹرائبس جو ہیں وہ آباد تھے یمن کے اندر، اور ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ سفر کر جائیں بغیر لوٹ پاٹ کے، یعنی آپ کو یعنی ایک نہ ایک بار تو لوٹے جائیں گے پورے سفر کے درمیان، ممکن ہے 2-3 بار لوٹ لیے جائیں اس سفر کرنے کے دوران۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ورسٹ پاتھ کے بارے میں بتایا کہ اس پاتھ پہ بھی چلنے والے کو اللہ کے ماں سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، ہے نا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ اس میں ایک اور پوائنٹ نمبر 4، اس میں چھوٹا سا اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ قانون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے، اللہ تعالیٰ کے دنیا کے اندر قوموں کے عروج و زوال کے چند قوانین ہیں، اللہ نے ان قانونوں کو بنا رکھا ہے، اور اللہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہٰذا اس قانون کے تحت ایک آزمائش کی مدت ہوتی ہے امتوں کی جو گزرتی ہے، تب ان کو نصرت ملتی ہے۔ کیونکہ آزمائش سے کیا ہے نا کہ بھٹی میں سے جب گزرتے ہیں لوگ تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، منافق اور مومن میں فرق پتہ چلتا ہے، کون مصیبت کے موقع پہ بھی ایمان پہ جمع رہا، کون مصیبت آتے ہی دین میں تعویلات کرنے لگا۔
کون مشقت پڑھنے کے باوجود دین پہ کھڑا رہا، جم گیا؟ کون مشقت پڑھتے ہی جو ہے آسانی کا جو راستہ طلب کرنے لگا، چاہے اس آسانی کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہی کیوں نہ خریدنی پڑے؟ تو اس ذریعے سے مومن و منافق کا فرق واضح ہو جاتا ہے، اور اس آزمائش کی طویل مدت سے بھٹی میں سے نکل کے وہ لوگ سامنے آتے ہیں جو ہر موقع پہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری جنت کو ڈیزرو کرتے ہیں، اے اللہ تیری زمین پہ ہم حکمرانی کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا پروسیس ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ امتوں کو گزارتا ہے، اس کے بعد ان کو نصرت دیتا ہے، اس کے بعد ان کو کامیابی دیتا ہے۔ اس کی مدت کتنی طویل ہوگی اس کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، قوموں کی عروج و زوال کا جو معاملہ ہے، یا مدت آزمائش کتنی طویل مدت تک رہے گی، اس کا صحیح علم اللہ کو ہے۔ اور جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسٹیج وائز دنیا کے اندر جو ہے امت کو غلبہ بھی دیتا ہے، دیا ہے، آگے بھی دے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باوجود اس کے کہ تم نے اتنی آزمائش جھیل لی ہیں، باوجود اس کے کہ تم پہ اتنی طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں، لیکن اسٹیجز میں وکٹری آئے گی، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا انفائنائٹ حکمت اس بات کو زیادہ بہتر جانتی ہے کہ کب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و فتح کا نزول ہو۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے پیشنس کے تعلق سے، اس حدیث سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے اللہ تعالیٰ کا جو قوموں کی عروج و زوال کا قانون ہے اس تعلق سے، اور وکٹری جو ہے وہ اسٹیجز میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت الموت اور ثنا کا ایگزامپل ہی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اسلام کے کمپریہنسو پیس جو ہے دنیا کے اندر تبھی نافذ ہو سکتی ہے جب مکمل اسلام کا نظام دنیا کے اندر قائم ہوگا۔ اس کے ماں سوا تمام نظام میں عدل اور ظلم کے عنصر رہیں گے، اور جس کے نتیجے میں کبھی بھی کمپریہنسو پیس جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ ایک چھوٹا سا باریک پوائنٹ ہے جس کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں، جو علی سلابی صاحب نے اپنی کتاب میں منشن کیا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی آدمی کے لیے یہ آسان نہیں کہ وہ صرف کتابوں سے پڑھ کر صحابہ کرام کی حقیقت حال کو جان سکے کہ انہوں نے کن حالات میں دعا اور مدد کی درخواست کی تھی، یا پھر ان کے دل میں اٹھنے والے خیالات و احساسات کا اندازہ کر سکے۔ یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب وہ انسان بھی انہی حالات سے دوچار ہو جس طرح یہ اللہ کے راستے میں انہوں نے مصائب و پریشانیاں برداشت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط پہ صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مصائب برداشت کرتے ہوئے سابقہ انبیاء اور رسولوں اور ان کے پیروکاروں کی اقتداء کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں سابقہ انبیاء کے قصے بیان فرماتے تھے، اہل ایمان کے دلوں میں جنت میں تیار نعمتوں کی رغبت دلاتے تھے، اور کافروں کو میسر دنیاوی زیب و زینت اور دھوکے میں نہ آ جانے کی تلقین کرتے تھے۔ تو یہ کچھ اہم بات تھی کہ ہم صحابہ کرام کی سٹوری صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، کاغذات میں پڑھتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں ان تجربات کا ہزارواں حصہ بھی نہیں گزارے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس قسم کی کیفیات سے گزرے تھے۔ ہاں، وہ لوگ جو دنیا کے اندر دین کی خاطر آزمائے جائیں، دین کی خاطر مصیبتوں پریشانیاں اور دقتیں جھیلیں، ان کو کچھ حد تک اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام پہ کیا گزرتی تھی۔ تو یہیں پہ انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ عبداللہ ابن مسعود اور 2-3 اور صحابہ کے اوپر ہوگا کہ ان کی آزمائش کس طرح کی تھی، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آگے کیری فارورڈ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آج کے درس کو ہمارے قبول فرمائیں، جو اس میں خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں، جو بات میں نے کہی ہو اور وہ مقصود منشا نہیں ہو اللہ تعالیٰ کا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ میں نے اپنے ذہن سے کہی ہو اور وہ مقصود منشاء شریعت کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، آپ کے دلوں سے اس کو غائب کر دے، اور جو حق بات ہو جو اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کر دے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کے سوال جواب جو ہے لے لوں گا۔